بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہماری تمام پیاری ایمانی سسٹرز کو گروپ میں ویلکم کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا مبارک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سیکھنا سکھانا مبارک کرے، اور خاص طور پر اس علم کو سیکھنے کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو یوز کرنا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس علم کو سیکھنے کے بعد اس کو صرف جائز کاموں میں ہی استعمال کریں جو ہمارے آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو اپنے لیے خالص کر لے کہ ہم صرف ایسے کاموں کے لیے اس کو استعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں شرمندگی کا باعث نہ ہمارے لیے بنے۔ اللہم نسألک الاخلاص فی العمل۔ تمام بہنیں ضرور اپنی نیت چیک کر لیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کورس کو سیکھ رہے ہیں، اور اس کو ایسے جو اپنی نیت ہے اس کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں کہ ہم اس کو اس لیے سیکھیں کہ اس کو بعد میں ہم ایسے کاموں کے لیے یوز کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پروموٹ کرنے والے ہوں۔ ہم اس کورس کو سیکھنے کے بعد لوگوں تک ایسا کنٹینٹ پہنچائیں جو کسی مایوس کے لیے ہمارے الفاظ میں اللہ کے دین کی کوئی بات ہو، یا اللہ کی قرآن کی کوئی آیت ہم کسی ویڈیو کے ذریعے یا کوئی حدیث ہم ایسی شیئر کر دیں کہ وہ اس مایوس کے لیے امید کی کرن بن جائے، جو لوگوں کو اللہ کی معرفت کروا دے، جو لوگوں تک دین کا علم پہنچا دے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میراث ہے وہ ہم آگے لوگوں تک اس کو کنوے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں کے دور میں اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے بچا لے، اور ہمارا مقصد صرف اپنے لیے خالص کر لے۔ اور میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ بے شک ہم بھی صرف اسی مقصد کے لیے اس کورس کو کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت ہو۔ اگر کوئی بکس نہیں پڑھ سکتا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا کسی کو پڑھنا نہیں آتا، تو ہم وہ جو علم ہے اس کو اٹھا کے ویڈیو میں کنورٹ کر کے ہم لوگوں تک اس کو پہنچا دیں کہ وہ اس کو سن کے، اس کو دیکھ کے تو وہ سیکھ سکیں، سن سکیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، عبادت، ہم اس کی رغبت لوگوں میں دلا سکیں۔ جیسے کہ ہمارے تہجد صبغۃ اللہ گروپ میں الحمدللہ ڈیلی کا تہجد ریمائنڈر بھی شیئر کیا جاتا ہے ویڈیو فارم میں، جس میں لوگوں کو مطلب 5 وقت کی جو ہمارے اوپر فرض نماز ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز تہجد، اس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے کہ اس کی طرف بھی آئیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں اور بہترین اچھے کاموں کے لیے، جائز کاموں کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ پلیز آپ اس کو سیکھنے کے بعد کسی بھی غلط کام کے لیے استعمال نہ کریے گا۔ سب لوگ اپنی نیتوں کو ضرور چیک کر لیں اور اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے خالص کر لیں، اور یہ دعا بھی ضرور پڑھ لیجئے گا، اللہم نسألک الاخلاص فی العمل، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے لیے کون سی اپلیکیشن یوز کریں گے اور اس کو کیسے انسٹال کریں گے۔ پلے اسٹور اوپن کر لیں۔ پلے اسٹور اوپن کرنے کے بعد یہاں سرچ بار میں سرچ کرنا ہے یو کٹ۔ یو کٹ لکھنے کے بعد اس کو سرچ کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے سب سے اوپر جو فرسٹ اپلیکیشن ڈسپلے ہو رہی ہے نا، یو کٹ ویڈیو ایڈیٹر اینڈ میکر، یہ اپلیکیشن ہم نے انسٹال کرنی ہے۔ انسٹال کریں گے۔ جی اب انسٹال ہو رہی ہے۔ جی تو اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے بھی اوپن والے بٹن پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے نہ کرنا چاہیں تو بیک جائیں اور دیکھیں آپ کی اپلیکیشن کہاں پہ انسٹال ہو کے آئی ہے، وہاں سے اس کو اوپن کر لیں۔ اوپن کرنے کے بعد یہ اس کی ٹرمز ہیں یوز اینڈ پرائیویسی پالیسی کی، ان کو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اور پھر ایگری کر دیں۔ جی تو الحمدللہ ہماری اپلیکیشن انسٹال بھی ہو گئی ہے اور سکسیزفلی اوپن بھی ہو گئی ہے۔
اب اس پہ ویڈیوز کیسے ایڈٹ کرنی ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آج ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی کی یہاں پہ انسٹال پہ کلک کرنے سے اپلیکیشن جو ہے وہ انسٹال نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں. سب سے پہلے آپ بیک آئیں، یہاں پہ کلک کریں، سیٹنگز والے آپشن پہ کلک کریں. اس کے بعد دیکھیے گا نیٹ ورک پریفرنسز، اس پہ کلک کریں. ایپ ڈاؤن لوڈ پریفرنس، اس میں اگر آپ کا اوور وائی فائی اونلی اس پہ کلک ہے اور آپ یوز کر رہے ہیں اپنا موبائل ڈاٹا تو پھر آپ کی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوگی. اگر آپ موبائل ڈاٹا یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اوور اینی نیٹ ورک. اوور اینی نیٹ ورک پہ جب کلک کریں گے تو آپ بے شک وائی فائی سے انسٹال کریں یا موبائل ڈاٹا یوز کریں، آپ کی انشاءاللہ انسٹال ہو جائے گی. اوور اینی نیٹ ورک اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ ڈن پہ کلک کر دیں. آپ بیک آ جائیں اور جو آپ کے فون کی سیٹنگ ہے نا اس کو اوپن کر لیں. فون کی سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ سرچ کریں، یہاں پہ آپ کے پاس ایپس کے نیم سے یا اپلیکیشنز کے نیم سے ایک آپشن ہوگا، اس کو کلک کرنے کے بعد آپ اس میں سے سرچ کریں آپ کا گوگل پلے اسٹور کہاں پہ ہے. جی وہ جی والی سیریز میں ہوگا، یہ دیکھیں گوگل پلے اسٹور، اس پہ کلک کریں. اس کے بعد اسٹوریج اس آپشن پہ کلک کریں. اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آپشن ہے کلیئر کیشے، اس پہ کلک کر دیں. اس کے بعد کلیئر ڈیٹا. اچھا یہ کلیئر ڈیٹا پہ کلک کرنے سے آپ کا کوئی بھی نیسیسری ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آپ نے گوگل پلے اسٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کی ہے تو آپ کو لگے کہ کلیئر ڈیٹا پہ کلک کرنے سے وہ اپلیکیشن ان انسٹال ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے. آپ کی کوئی بھی اپلیکیشن ان انسٹال نہیں ہوگی، اس سے جسٹ آپ کا پلے اسٹور کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا. فار ایگزامپل آپ کی سرچ ہسٹری اور اس طرح کی مینس کچھ جو ہے نا چیزیں ڈیلیٹ ہوں گی. آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے جو اپلیکیشنز وغیرہ انسٹال کی ہیں نا وہ اس سے آپ کی ڈیلیٹ نہیں ہوں گی. کلیئر ڈیٹا پہ کلک کر کے یہ دیکھیں اور ڈسپلے بھی کروا رہے ہیں کہ آپ کی جو سیٹنگ وغیرہ ہیں اکاؤنٹس ڈیٹا بیسز وغیرہ یہ چیزیں آپ کی ڈیلیٹ ہوں گی. آپ اس کو اوکے کر دیں. اس کا کلیئر کیشے اور کلیئر ڈیٹا کرنے کے بعد آپ بیک آئیں اور یہیں پہ اس کے قریب ہی کہیں ایک اور آپ کا آپشن ہوگا گوگل پلے سروسز، اس پہ کلک کریں. اس کا بھی اسٹوریج اس کو کلک کر کے کلیئر کیشے کلیئر کر دیں اور مینیج اسٹوریج پہ کلک کر کے سب سے لاسٹ پہ آپشن ہے کلیئر آل ڈیٹا. اس میں بھی دیکھیں ٹوٹل ڈیٹا یوز بائی گوگل پلے سروسز انکلیوڈ دا سرچ انجن اینڈ ادر ڈیٹا، کہ جو چیزیں آپ نے سرچ کی ہوئی ہیں آپ کی سرچ ہسٹری وغیرہ وہ سارے کچھ آپ کا ڈیلیٹ ہوگا، آپ کی اپلیکیشنز وغیرہ ان انسٹال نہیں ہوں گی انشاءاللہ. کلیئر آل ڈیٹا پہ کلک کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کر دیں. اب یہ کام کرنے کے بعد اگر آپ انسٹال کریں نا تو پہلے اگر آپ کا ایشو آیا تھا تو اب بھی آپ کا وہی ایشو آئے گا، آپ کی ابھی بھی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوگی. آپ نے اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کام کو ساری سیٹنگ کرنے کے بعد اپنے فون کو آپ نے ری اسٹارٹ کرنا ہے. جو آپ کا پاور کا بٹن ہے اس کو کلک کر کے رکھیں یا جیسے بھی آپ کے فون سے آپ کو پتہ ہوگا کیسے ری اسٹارٹ کرنا ہے. یہاں پہ میرے پاس یہ سیکنڈ پہ آپشن ہے ری اسٹارٹ کا، آپ نے اس پہ کلک کر کے اپنے فون کو ری اسٹارٹ کر دینا ہے. فون جب ری اسٹارٹ آپ کر لیں گے دوبارہ آن ہوگا، اس کے بعد آپ اپنی پلے اسٹور اوپن کریں. تو یہ دیکھیے گا پہلے میرے پاس یہاں پہ سرچ بار میں نیچے کچھ سرچ شو ہو رہی تھی نا، ابھی نہیں ڈسپلے ہو رہی کیونکہ وہ جو کلیئر ڈیٹا اور کلیئر کیشے کیا نا اس کی وجہ سے. اب آپ یہاں پہ اگر یو کٹ سرچ کریں گے نا، اگر آپ کی پہلے یو کٹ کی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہو رہی تھی تو اب انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. اور اگر اس کے بعد بھی آپ کی نہیں ہوتی، یہ سیٹنگ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی نہیں ہوتی تو پھر آپ فیڈ بیک گروپ میں انفارم کریں کہ آپ کی یہ سیٹنگ کرنے کے بعد بھی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوئی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو فردر گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کس طرح سے اپنی اپلیکیشن کو مزید کیا ایشو ہے. اچھا آپ نے جب فیڈ بیک گروپ میں انفارم کرنا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہو رہی تو آپ نے ساتھ اپنا ایشو بھی مینشن کرنا ہے. جو بھی آپ کا ایرر آیا ہے نا وہ ایرر آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے فیڈ بیک گروپ میں شیئر کرنا ہے کہ یہ ایرر ہے، اپلیکیشن انسٹال نہیں ہو رہی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو فردر گائیڈ کر دیا جائے گا کہ آپ کس طرح سے انسٹال کریں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.